أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. یہ سورۃ الفرقان ہے جس کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک. ان میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی اور جو ان کی روش پر چلنے والے لوگ ہیں ان کی مذمت فرمائی، ان کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے میرے نبی، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے. جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اسی کو لے لیتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں اسے ہی اپنا دین و مذہب بنا لیتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی معیار نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان سے نازل شدہ بات ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہدایت ہو، بلکہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اسے اپنا لیتے ہیں، وہ بری ہو چاہے کتنی بری کیوں نہ. اور بری چیزوں کو کفار و مشرکین، فاسق و فاجر لوگ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. اگر برا سمجھے تو وہ نہ کریں. اور وہ اچھا ہو کیسے جاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ان کے لیے بری چیزوں کو سجا دیتا ہے. شیطان انہیں بری چیزیں ان کے سامنے بنا سنوار کے سجا کے پیش کرتا ہے. دین کے معاملے میں تو شیطان یہ کام کرتا ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جنات و جادو، سحر، جادو کرنے والوں کے پاس بھی کچھ ایسے انتر منتر جنتر ہوتے ہیں جن کے نتیجہ میں وہ جنوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں
شیطان اور جن ایک ہی نسل تو ہے. جن کو اپنے قابو میں کر لیا، اور ایک جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنا، بھائی بھائی میں لڑائی کر دینا، والدین اور اولاد کے اندر فتنہ پیدا کر دینا. اسے جدائی کا جادو کہیں یا تفریق کا جادو کہیں، وہ جادو جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اور اس میں جادوگر نے جو جن قابو کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے یہ بات علم میں ہوگی کہ جادوگر جن تب قابو کرتا ہے یا جن تب اس کے قابو میں آتا ہے جب اسے کفر کی حدود میں داخل کر لیتا ہے. قرآن کریم کی بے ادبی، قرآن کریم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ سلوک اور ایسے کلمات کہلوا کے کہ جب وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا، اسلام سے نکلا، کافر ہو گیا، تو وہ جن جو ہے وہ جادوگر کے قابو میں آ جاتا. حتیٰ کہ بعض اہل علم نے ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر لیٹرین میں چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہوگی کہ قرآن کریم کو پاؤں سے باندھ کے لیٹرین میں چلے جائیں. اور جیسے جیسے وہ اس طرح کی گستاخیاں، اس طرح کی بدتمیزیاں، اس طرح کی بے ادبیاں کرتے ہیں، اتنا اتنا وہ اس شیطان کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اب وہ ان سے کہیں گے کہ یہ کرو تو وہ مانتے ہیں، کیونکہ اب تو اپنی پارٹی ہو گئی نا. مسئلہ یہ ہے کہ اسے انہوں نے اپنی پارٹی کا ممبر بنا لیا، اسلام سے نکالا، کفر میں لے گیا، اپنے ساتھ لگا لیا، جس کو موکل کہتے ہیں. یہ ان دم درود کرنے والوں میں جو جعلی اور جادو کا ٹائپ لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے ہمارے پاس موکل ہیں. وہ موکل یہی ہیں، جن ہے اس کو قابو کیا ہوا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس نے اسے قابو کیا ہوا ہے، اسلام سے نکال کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے، اسے قابو کیا ہوا ہے. اب یہ جادوگر جہاں سے فیس لے چکا ہے، جہاں سے یہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، یا جو ان کی آ کے نظریں نیازیں دیتے ہیں، ان کی باتیں ماننے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی بڑے خوش ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ خوش رہیں. اب اس کا کیا کام ہے؟ شوہر کے پاس بیوی کی شکل بگاڑ دینا. بیوی کا خوبصورت چہرہ ہے، وہ چونکہ اپنی اصل پر قائم ہے، لیکن اس کا چہرہ ایسا بگاڑ کے پیش کرے گا، اتنا بدرو اور بدصورت بنا کے پیش کرے گا کہ آدمی دیکھتے ہی متنفر ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ 2 4 10 مرہ اس طرح دیکھا تو دل سے عورت جو ہے وہ اتر جاتی ہے. بیوی کو دل سے اتار دیا، اب ساتھ ہے لیکن وہ نہ ہونے ورگی. اور یہی معاملہ اس کے بالکل برعکس، بیوی کے پاس آ کے شوہر کی شکل بگاڑ دی. کل تک وہی شوہر اس کے لیے بڑا خوبصورت روبرو نوجوان تھا، خوب رو، آج وہ بدترین شکل، آج اس کا چہرہ اسے برے لگنے لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ہوگا کہ بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگ رہا، شوہر کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی، تو وہ اکٹھے رہیں گے. تفریق ہو گئی. جادوگر کا کام ہو گیا، اور جسے اس نے اس کام پر لگایا ہے اس بدبخت کا کام بھی ہو گیا. بلا وجہ ہنستے بستے خاندان کو، ایک گھر کو تباہ کر دیا. شیطان یہ کام کرتا ہے کہ چیزوں کو مزین کر کے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہی آ جاتے ہیں. قرآن کریم میں 1 2 نہیں، بہت سارے مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. اور فاسق و فاجر کافر لوگ جو ہیں ان کے سامنے یہ شیطان برے عمل، برے کام ان سب کو اچھا کر کے دکھائے گا. اب شراب پینا کتنا برا ہے، وہ پینے والی چیز بدبودار ہے، اس پہ گناہ الگ ہے، نقصان اس کا الگ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن فاسق و فاجر مسلمان ہیں، کافر کو چھوڑو، مسلمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی اور شرابی ہیں، ان کے نزدیک نہ زنا کوئی ایسی چیز ہے، نہ شراب پینا ایسی چیز ہے، بلکہ کئی بدبخت تو یہاں تک کہ یہ جوانی میں ہو جاتا ہے. کیسی جوانی ہے تمہاری کہ ہو جاتا ہے؟ اتنے شتر بے مہار ہو، ایسے کہ تمہیں اسلام نے کبھی کوئی نکیل ہی نہیں ڈالی، تمہارا روستہ نہیں روکا کسی چیز نے، ہو جاتا ہے.
اگر انسان مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اس کے والدین مسلمان ہیں، انہوں نے صحیح تربیت کی ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن شیطان ان کو یہ سارے کام مزین کر کے دکھاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم 35ویں سورت فاطر، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، جس آدمی کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، عمل برا ہے، شراب، زنا، چوری، ڈاکے برے ہیں، لیکن جس کے لیے یہ عمل مزین کر دیا گیا فرآہ حسنا، اور اس نے اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، اچھا سمجھ لیا کہ یہ تو اچھا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا رکھے ہیں نا، خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے لوگوں کو دونوں راستے بتا دیے، چاہے وہ شکر گزار بن جائیں اور چاہے تو کفر کرنے والے بن جائیں۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے راستہ بتا دیا۔ اب جو آدمی جان بوجھ کر گمراہی کی طرف جانا چاہے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے گمراہی قبول کر رہا ہے۔ جب ہر طرح کی اللہ رب العزت کی طرف سے سہولتیں مہیا کرنے کے باوجود قرآن کریم موجود ہے، اس کی اپنی زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے، حدیث شریف موجود ہے، اس کی زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کی زبان کے علماء موجود ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، سارے وسائل اللہ نے مہیا کیے، پھر بھی جب گمراہی کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا راستہ کھول دیتا ہے کہ جاؤ، آگے جہنم ہے، اس میں تمہیں گرنا ہوگا، پھر بھی جاتے ہو تو جاؤ، اور کیا ہوگا۔ یہ ہے معنی کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین تھے، آج کی پوزیشن موجودہ اگر آپ دیکھتے تو شاید بہت ہی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیتے کہ دنیا بے شمار دنیا کافر ہے، مسلمانوں میں اتنی دنیا فاسق اور فاجر ہے، بے نماز ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، حرام خوری کرنے والے ہیں، جتنی دنیا آج ہے اتنی دنیا اور اس طرح کے لوگ اللہ کے نبی دیکھتے تو شاید وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے، پریشان رہ کر۔ اس وقت اتنے اچھے مسلمان تھے، جو کافر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر پر بہت پریشان رہتے تھے، کفر پر پریشان رہتے تھے کہ یہ کافر کیوں ہیں، یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ کیوں جہنم میں۔ آدمی کے اندر اگر احساس ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ برے کام کرنے والوں کو جہنم بھیجوں گا، اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، تو اللہ کرے سارے لوگ جنت میں جائیں، اچھے آدمی کی خواہش یہ رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا کے تمام اچھوں سے سب سے زیادہ اچھے تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ کا جی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جہنم میں جائے، کافروں کو مشرکوں کو دیکھ دیکھ کر آپ بڑے پریشان رہتے۔ اللہ نے فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، حسرت کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان کے لیے کفر، شرک، فسق اور فجور ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان کو ہم سنبھالیں گے، ان کو ہم سمجھ لیں گے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ اور یہ تو ایک مقام ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں کے لیے جب برا عمل مزین کر دیا جاتا ہے اور شیطان لوگوں کے لیے برے عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ برے کام کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح آدمی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے کہ اس کے لیے تو وہ اچھا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا، اور واقعہ بھی کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اپنے اس بندے کو کتاب قرآن کریم کا علم عطا فرما اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو صحابہ کرام میں سے سب سے بڑا مفسر بنا دیا۔ جو تفسیر وہ سمجھتے تھے دوسرا کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا، اور تفسیر کی کتابوں میں آج بھی سب سے زیادہ جو تفسیری اقوال اور آثار ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہی ملیں گے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جو کلمات ہیں نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کوئی بت، کوئی اچھا سا پتھر لے کر، جیسا کہ یہ کئی مرتبہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اچھا سا پتھر لے کے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ خواہش نفس یعنی اچھا لگا ہے، پتھر خوبصورت لگا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے خوبصورت پتھر نظر آتے ہیں۔ آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے بعض دفعہ سمندر سے، بعض دفعہ کہیں اور سے اتنے خوبصورت پتھر نظر آتے ہیں کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ رکھ لوں، یعنی اپنے پاس خوبصورت چیز ہے رکھ لوں۔ اب اپنے پاس رکھ لوں، خوبصورت ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اسے اپنے سامنے رکھ کے کچھ سجدہ بھی کر لوں، یہ تو کسی مشرک کی حرکت ہی ہو سکتی ہے نا۔ وہ مشرک تھے، وہ یہی کرتے تھے کہ خوبصورت پتھر ہے اس کو رکھ کے اس کی عبادت، اسے اپنا معبود بھی بنا لیتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے خواہش نفس کا غلام ہو جانے، خواہش نفس کو یا اپنے نفس کی پسندیدہ چیز کو معبود بنانے کا معنی یہ کہ جب اس سے خوبصورت پتھر ملتا تو اس کو پھینک دیتے اور نیکی کی بات کرنے لگتے۔ قرآن کریم نے جو بات بتائی ہے حضرت ابن عباس نے بہترین طریقے سے وہ سمجھا دی۔ کہا کہ جب کبھی اچھا پتھر، اس سے خوبصورت پتھر ملتا پہلے کو پھینک دیتے، اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے۔ تو یہ مشرکین کی آج بھی عادت، مشرکین کی آج بھی یہ حرکت موجود ہے۔ آپ اس مزار پہ جا رہے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں وہ اس میں زیادہ یہ اور وہ ہے، وہاں جانا شروع کر دیں گے۔ تیسرا ملا، اس نے کہا کہ نہیں وہاں جائیں تو وہ تو یہ تو وہ ہے، تو وہاں چاہ نکلیں گے۔ اچھے سے اچھا معبود ایک ہے، اور سب سے اچھا، سب سے زیادہ طاقتور، ساری قدرتوں کا مالک اس طرف نہیں، یہاں اچھے سے اچھے کے چکر میں آج اس کو ٹکرے مار رہے ہیں، کل اس کے در کی مٹی چاٹ رہے ہوں گے، پرسوں وہاں جا کے دھکے کھاتے پھر رہے ہوں گے۔ مشرک کو قرار نہیں ہوتا اور ایک جگہ وہ ٹکتا نہیں۔ مشرک کی مثال جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی مثال دی گئی ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارأیت، اے میرا نبی کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے وکیل، اس کے کارساز ہو جائیں گے؟ وہ تو اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے تو اور کچھ چاہیے نہیں، تم اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ کیوں ان کے وکیل بننے کی کوشش؟ تم ان کے وکیل نہیں بن سکتے، ان کے کارساز نہیں بن سکو گے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، یا اے میرے نبی آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہے، یہ نہ سنتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ ادھر سے سنی ادھر نکال دی، یہ سننا تو نہیں ہے نا، سننا تو وہ ہے کہ سنیں تو دل و دماغ میں بٹھائے، یہ نہ سنتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں مشرک کے بے عقل ہونے کی وضاحت کر دی ہے یا نہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ اور یقیناً مشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک مکہ کے مشرکین ہوں یا آج کے مشرکین ہوں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ خاص طور پر دینی معاملات میں یہ بے عقل، اور اس کا اور ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ بے عقل کا اور ترجمہ میں کو 2-3 لفظ، یہ بے عقل ہوتے ہیں، یہ کم عقل ہوتے ہیں، یہ احمق ہوتے ہیں، یہ بیوقوف ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے ارشاد سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے۔
ان تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا پھر آئے میرے نبی آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور یہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ عقل سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جس طرح ڈھور ڈنگر ہے۔ الانعام کا معنی جانور، چوپائے، ڈھور ڈنگر۔ سورۃ الانعام ہے نا قرآن کریم کی، سورۃ الانعام، اس میں ڈھور ڈنگروں کا ذکر ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں، یہ تو ڈنگر ہے۔ ڈنگر کا لفظ تو معروف ہے نا؟ نہیں معروف؟ جانور، جانور، چوپایا، چوپایا چار پاؤں پہ چلنے والا جانور، انسان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، تو اس کو ڈنگر بھی کہتے ہیں، اور جو ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کہتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر۔ یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا پنجابی ٹائپ لفظ ہے، لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ڈھور ڈنگر، دونوں کو اکٹھا کر کے ڈھور ڈنگر یعنی جانور۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ عام سے دیکھنے میں تو انسان ہی لگتے ہیں، لیکن انسان نما ڈنگر، انسان نما ڈنگر ہیں، دکھتے انسان ہیں، یہ ہیں ڈنگر۔ اور صرف یہ بات یہی نہیں فرمائی، یہ بات اللہ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمائی ہے، وہاں اور بھی تفصیل ہے۔ ان کو کان دیے، سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دیں، دیکھتے نہیں، ان کو دل دیے، سمجھتے نہیں۔ تین چیزیں ہو گئی نا، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، دل دیا سمجھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ ڈھور ڈنگروں جیسے ہیں، یہ تو جانوروں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، وہاں فرمایا کہ صرف ڈھور ڈنگر نہیں، ڈھور ڈنگر جو ہیں یہاں بھی وہ الفاظ ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ تو ڈھور ڈنگروں جانوروں سے بھی برے گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ جانور کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کر رہا ہے۔ جانوروں سے برا کیوں کہا؟ کہ جانوروں کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا وہ سلسلہ جو ہے وہ پورا مالک کی خدمت کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ مالک کی خدمت کی کھایا، ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ہماری باری آئی، ہم کیا مالک کی خدمت کرتے ہیں جو ہمیں ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں سے نوازے ہوئے ہے، نوازتا آ رہا ہے، ہم اس کے فرائض تک پورے کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ڈنگر نہ ہوئے اور کیا ہوئے؟ ڈنگروں سے بدتر ہے، کیونکہ ڈنگر ذمہ داری پوری کر رہا ہے، انسان ذمہ داری پوری بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا انہم، اور یہ کون ہیں؟ مشرکین، جو اپنی خواہش نفس کو غلام بنا لیں، وہ چاہے آج کا مشرک ہو، چاہے اس زمانے کا مشرک ہو، اور چاہے فاسق و فاجر ہو، وہ انسان نہیں بلکہ وہ ڈنگر ہے، ڈنگروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ فرمایا کہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اضل سبیلا، اس سے بھی زیادہ گم کردہ راہ لوگ ہیں۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، اب توحید کے پھر دلائل اللہ رب العزت نے شروع فرما دیے، ان کی قباحت، ان کی مذمت کر کے، ان کی پوزیشن بتا کر کے یہ کس پوزیشن میں ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الم تری الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے، سائے کو اللہ نے کیسے پھیلایا ہے۔ اب سایہ کیسے اللہ نے پھیلایا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک وقت تک آپ دیکھیں گے روشنی خوب ہے لیکن سایہ نہیں ہے۔ ساری دنیا پر جہاں بھی چاہیں سورج نکلنے پہلے دیکھیں گے روشنی بہت ہے، روشنی کے بعد سایہ ہونا چاہیے نا، سایہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے پوری دنیا پر وہ سایہ پھیلا رکھا ہے۔ کیف مد الظل، اللہ نے کیسے سایہ پھیلایا ہے۔ اور پھر جب سورج نکلتا ہے تو اس کے بعد سایہ گھٹنا اور بڑھنا، اس طرف سے اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے مشرق سے سورج نکلتا ہے، سایہ کہاں ہوتا ہے؟ مغرب،
پھر سر سے ڈل کر سورج مغرب کی طرف جا جاتا ہے، سایہ مشرق میں، پہلے تھوڑا سا سایہ بنتا ہے، پھر سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔ کیف مد الظل، اللہ نے کیسے سائے کو بڑھایا، سائے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو سائے کو مستقل پکا کر دیتا کہ نہ گھٹتا نہ بڑھتا، جہاں تھا وہی رہتا۔ کیا وہ ہمارے لیے مفید ہوتا؟ ہمارے لیے مفید نہ ہوتا، کیونکہ سورج نہ نکلتا، اور وہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں جو ہمیں سورج کے نکلنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، ہم ان سے محروم رہ جاتے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر ہم نے اس پر سورج کو رہنما بنا دیا۔ سورج نکلتا ہے تو وہ کبھی سایہ اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی سایہ گھٹ رہا ہے اور کبھی سایہ بڑھ رہا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم نے سائے کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پہلے سایہ تھا نہیں، روشنی تھی، سایہ نہیں تھا، پھر سایہ بننا شروع ہوا اور بڑھنا شروع ہوا ایک طرف، اور پھر سایہ تھوڑا سا دوسری طرف گیا اور بڑھنا شروع ہوا اس طرف، اور پھر سایہ بالکل ختم ہو گیا۔ رات آ گئی تو سایہ ختم ہو گیا نا۔ رات سورج کے غروب ہوتے ہی اندھیرا شروع ہو گیا اور سایہ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی سایہ ختم کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، پردہ بنایا۔ جس طرح لباس انسان کے جسم تو ڈھانپتا ہے، رات جو ہے وہ ہمارے لیے پردے کا باعث بن جاتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو اللہ رب العزت نے راحت اور سکون کے لیے بنا دیا۔ دن بھر آدمی کام کرتا ہے، چھوٹا کرے، موٹا کرے، کم طاقت والا کرے، بڑی والا کرے، جسمانی کرے، دماغی کرے، تھکتا ہے یا نہیں؟ دماغی کام کرنے والے بھی تھکتے ہیں، اور نہیں تو یہ بیٹھا ہوا کرسی پر لگا دماغی کام ہی کر رہا ہے، کمپیوٹری مسئلے، وہ آنکھیں بھی تھکتی ہیں، دماغ بھی تھکتا ہے، جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے سے بھی جسم اکتاتا تھکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آدمی کو ایک دن 2 دن اچھی نیند نہ آئے، وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ 1-2 دن اچھی نیند نہ آئے، یا خود جاگ کے دیکھ لیں جان بوجھ کر، آپ 24 گھنٹے جاگیں، اگلے گھنٹے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں کر پائیں گے، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ نے نیند کو ایسی نعمت بنایا ہے کہ جب آدمی نیند پوری کر لیتا ہے، جسم بالکل نئے سرے سے، گویا کہ نیند ہمارے لیے ریفریشر ہے، ہماری زندگی کو، ہماری روزمرہ کی لائف کو ریفریش کر دیتی ہے نیند۔ جو تھکاوٹ کام کے نتیجہ میں جو تکلیف آئی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی، سو کے اٹھیں فریش۔ اب بعض مزدوری کرنے والے لوگوں سے میں نے سنا، ہمارے ایک ساتھی کبھی تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، سباغ تھے، رنگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گیا بیچارہ، ریاض میں تھا۔ ایک مرتبہ ایسے بات ہے، یقین مانیں کہ اس وقت سے میرے بات سمجھ میں نئے طریقے سے آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو جب تک اچھی طرح سو نہ لیں، صبح کام نہیں ہوتا۔ اب یہ رات کو اچھی طرح سو لیں تو صبح کام شروع ہو جاتا ہے، یا کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ پچھلی ساری تھکاوٹ رات کو اچھی طرح سونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں مزدور، یہاں جتنے مزدوری کرتے ہیں لوگ، محنت مشقت کرتے ہیں، وہ آپ کو 8 بجے 9 بجے سوئے نظر آئیں گے۔ ان کو معلوم ہے ہم نے صبح مزدوری کرنی ہے، اور انہیں نہ یہ درس چاہیے نہ کچھ، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ دن کو جمعہ کے وقت جمعہ پڑھ لیا، ساتھ کچھ درس ہوا سن لیا، سوتے ہیں، کیونکہ وہ اگر جاگیں گے تو وہ صبح کام نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت نے رات کو کس طرح آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے رات کو لباس بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا، اور رات کو سونا ہماری ضرورت ہے، حاجت ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے عجیب رنگ ڈال دیا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال ایک وضو سے عشاء اور فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال تک وہ رات کو سوئے نہیں۔
کیا اتنا سمجھدار، اتنا لائق فائق، اتنا نیک، اتنا عالم اور فقیہ ہو اور وہ یہ کام کرے گا کہ 40 سال تک رات کو سوئے نہیں؟ اور کیا کہیں ان کی کوئی ایسی شفٹ تھی امام صاحب کی کہ وہ شفٹ ہی ایسی تھی کہ ساری رات جاگیں گے؟ تو مرضی کے مالک تھے وہ، ان کی کوئی مجبوری نہیں، تاجر تھے وہ، بزاز تھے، آپ کے علم میں ہوگا، کپڑا بیچتے تھے، وہ نہیں بیچتے تھے، ان کے آگے نوکر غلام کام کرتے تھے۔ اور ایک تاجر آدمی کو کیا مجبوری ہے کہ وہ ساری رات، وہ کہتے مقصد بتانا یہ ہے کہ وہ ساری رات عبادت میں اور پڑھنے لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اور صاف کہا جائے کہ رات لباس ہے، رات سونے کے لیے، رات آرام کے لیے، اور ایک امام ہو کر 40 سال اللہ کی ان ساری نعمتوں سے انکار کیے رکھے۔ اور پھر اگر دوسری چیز ساتھ شامل کر دیں کہ 40 سال تک وہ رات کو اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے، جاتے تو وضو ٹوٹتا نا، پھر وضو صبح کے لیے الگ کرنا پڑتا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کو وہ فضیلت بنا کے امام صاحب کی بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ امام صاحب کی فضیلت نہیں، یہ امام صاحب کے کردار پر ایک حرف ہے، یہ تنقیص ہے، یہ نقص ہے ان کا اگر یہ اشابت کر دیں۔ اور یہ ایسا ہے نہیں بس اڑائی چلے جا رہے ہیں کہ وہ 40 سال تک ایک وضو سے نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو راحت، نیند کو راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اللہ نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کام کاج کرنے کا موقع بنایا۔ اللہ رب العزت نے دن کو اٹھ کر کھڑے ہونے اور کام کاج کرنے کا وقت بنایا۔ رات کو آدمی سوتا ہے تو تقریباً کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ موت ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ نیند موت ہے، نیند موت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے روح واپس کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وہیں سے کھینچ لیتا ہے۔ سوئے ہوئے کا روح کھینچنا اور جاگتے کا کھینچنا اللہ کے نزدیک کوئی مشکل ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سویا ہوا ہے داؤ لگ گیا اور کھینچ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ جاگتا ہو، سو رہا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ وہ کھینچتا ہے جب چاہے گا، جب اس کو حکم ملتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ موت نیند کی بہن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ موت نیند کی بہن یا نیند موت کی بہن ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ روح واپس کر دیتا ہے۔ سوتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو نے روح کھینچ لی تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر واپس چھوڑ دی تو اس کو سلامت رکھنا، اس کے لیے خیر کا معاملہ رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوا کرتے نیند سے، صبح آپ کہاں بیدار ہوتے تھے، آپ تو آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے تھے تہجد کے لیے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ چلیے یہ دعا کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ مرنے کے بعد جس نے زندہ کیا، اور دوسرا یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں تو اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے، اس دنیا سے اٹھنا ہے۔ نشور، اب یہ حشر نشر، یہ حشر نشر کی بات ساتھ ہی کہہ دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ ہم نے تو اسی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اب دنیا میں اٹھ کے کب تک رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ اس طرف اٹھ کے جانا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته
ولم يحمد اللہ ولم يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا، سامع رسول اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو سنا کیسے؟ نماز پڑھنے والا اکیلا اگر تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ آرام سے پڑھ رہا ہوگا، لیکن ہمارے لوگوں میں کچھ میں عادت ہوتی ہے، آپ آج بھی وہ کبھی نہ کبھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ساتھ بیٹھا آدمی آرام سے سن سکتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پہنچا ہے. آپ چاہے نہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے منہ سے تھوڑی آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سنا رہا ہے یا اس کی عادت ہے کہ تھوڑی سی آواز نکال کے وہ پڑھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. یہ الفاظ خاص اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سن لیے. آپ نے سنا ایک آدمی یدعو فی صلاتہ، وہ نماز میں دعا مانگ رہا تھا. اب دعا کا وقت جو ہے وہ سجدوں میں ہوتا ہے، سجدوں میں دعا مانگی جانی چاہیے، سجدوں میں دعا مانگی ہوئی قبول ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو معنی یہ کہ سجدے کی حالت میں اللہ کا اور بندے کا بہت قرب ہوتا ہے. اللہ بہت اوپر ہے اور یہ آدمی بہت نیچے چلا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے یہ بہت قریب ہو گیا، کیونکہ ایسی حالت میں بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اور وہ ہر جگہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. لہذا معنی یہ ہوا کہ جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں تو اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے. اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ فاجتہدوا فی الدعاء، ایسی حالت میں سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، دعائیں مانگنے میں کوشش کرو. فقامن ان یستجاب لہ، یہ زیادہ بہتر، زیادہ قریب ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے. یعنی سجدے میں مانگی ہوئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ایک جگہ ہے دعا مانگنے کی سجدے میں، اور وہاں سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا، 2 مرتبہ تسبیح ہو گئی، اللہ کی دعائیں مانگی، جتنی چاہے مانگے. یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یحمد اللہ، نہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی، ولم یصلی علی النبی، اور نہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور یہ دعائیں مانگنا شروع ہو گیا. اس آدمی نے اتحیات بیٹھ کر اتحیات للہ والصلوات، جو اللہ کی حمد ہے وہ بیان نہیں کی، اللہم صلی علی محمد جو درود شریف ہے وہ نہیں پڑھا، بیٹھا تو اپنی دعائیں جو ہیں وہ شروع کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، محسوس کر لیا کہ اس آدمی نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی حمد و ثنا چھوڑ دی، رسول اللہ پر درود و سلام چھوڑ دیا، اور دعائیں مانگنے لگ گیا. فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی کی، اس نے جلد بازی سے کام لیا. دعا تو اللہ سے مانگنی ہی تھی، مانگ لیتا، لیکن پہلے کچھ درود و سلام پڑھتا، کچھ اللہ کی حمد و ثنا کرتا، پھر یہ دعا مانگتا. فرمایا عجل ھذا، اس آدمی نے بہت جلدی کی ہے. اتنے میں ظاہر ہے کہ اس نے نماز سے سلام پھیر لی جو اتحیات میں جو تھا، تو آپ نے اسے بلا لیا. ثم دعاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا. فقال، اور ارشاد فرمایا اذا صلی، اسے پاس بٹھا کے، اب یہ نہیں کہ تم جب نماز پڑھو، ایسا نہیں کہا، مطلقاً ہر نمازی کے لیے آپ نے ایک قاعدہ بتا دیا. اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، تو وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اس کے بعد اسی کی حمد و ثنا. ثنا اللہ کی تعریف، اور ثنا اور حمد دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں. ویسے کہا جاتا ہے ثنا اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، الثناء الجمیل، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اور حمد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ثم یصلی علی النبی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر نبی پر درود پڑھے.
اب یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات حمد و ثنا ہے نا ساری، وہ ساری حمد و ثنا ہے، اور پھر یصلی علی النبی یعنی نبی پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا جو درود ابراہیمی ہے نماز والی وہ پوری پڑھے، ثم یدعو بما شاء، پھر جو دعا چاہے مانگے۔ اب دعا کا میدان کھلا ہے، 1 مانگے، 2 مانگے، 10 مانگے، اکیلا ہے ساری رات مانگتا رہے، کوئی منع نہیں، لیکن اتنی جلدی نہ کرے کہ اللہ کی حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام چھوڑ کر دعا میں لگ جائے، تو اس کی قبولیت جو ہے وہ سمجھیں کہ گارنٹیڈ نہیں ہے، گارنٹیڈ نہیں ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو۔ اور اگر درود شریف پڑھتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کے اسماء الحسنی سے آگے چلتا ہے، اللہ کی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یا قبولیت کے زیادہ قریب وہ دعا ہوتی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کر کے دعا مانگے، ثم یدعو بما شاء، پھر جو دعا چاہے مانگے۔ یہ جو بما شاء کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے، اور یہ پہلے ایک حدیث گزری ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ ہے، اس کی آخر میں بھی ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ثم لیختر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر اسے جو دعا پسند ہے وہ دعا مانگے۔ ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، کوئی آدمی کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، اور انہی احادیث سے بعض اہل علم نے یہ اخذ کیا ہے کہ جس زبان میں چاہے مانگ سکتا ہے۔ اب اسے ایک دعا پسند ہے اور اسے عربی نہیں آتی، اسے وہ دعا قرآن کریم میں بھی نہیں مل رہی، اسے حدیث میں نہیں مل رہی، یا نہیں جانتا وہ قرآن و حدیث کو، لیکن اسے دعا پسند ہے کون سی؟ کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو سروس چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو دعا چاہے مانگے، ان الفاظ سے اس بات کا یا یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ آدمی کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے اس حدیث کے ضمن میں ذکر کی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ فرضوں میں مسنون دعا میں رہے، اور نفل، سنت، وتر، جتنی بھی غیر فرض نمازیں ہیں ان میں سجدے میں جس زبان میں چاہے دعا مانگے۔ اور اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ نماز پوری کرے، رات کو اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، جتنی لمبی چاہے پڑھے، جتنی لمبی چاہے دعائیں مانگے، اور جس زبان میں چاہے مانگے، کیونکہ اب یہ نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خاص ہو گیا دعا مانگنے کے لیے۔ اور یہ سجدہ دعا کے لیے ہو گیا سنت سے ثابت شدہ، کیونکہ سجدے میں، نماز کے سجدے میں دعا مانگنا ثابت ہے، اور اکیلا سجدہ کرنا دعا مانگنے کے لیے وہ ثابت نہیں ہے۔ 4 رکعتوں میں، 2 رکعتوں میں 4 سجدے آئیں گے نا، 4 مرتبہ جی بھر کے دعا مانگے، لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، اب اللہ اکبر، اب ہاتھ میرے دیکھ لیں آپ کیسے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو الٹا رکھا ہوا ہے۔ یہ سجدہ برائے دعا ہے جو لوگوں نے خود بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ خود ساختہ سجدہ۔ سجدہ شکر ثابت ہے، ہاتھ ایسے، سجدہ تلاوت ثابت ہیں، ہاتھ ایسے، 1 رکعت میں 2 سجدے ثابت ہیں، ہاتھ ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے ہاتھ کر کے سجدہ نہیں کیا، یہ سجدہ بھی جعلی اور طریقہ اس سے زیادہ جعلی۔ تو پھر کیوں نہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے، ثواب بھی ہوگا، ساتھ ہی دعا بھی اپنی مرضی کی جو چاہے مانگ لے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک ہیں حضرت ابن مسعود، وہ مشہور ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ ہیں ابو مسعود انصاری، یہ بھی بدری صحابی ہیں، بہت بڑے معروف۔ بدری صحابی کہنے سے مسئلہ ان کی عظمت کا بہت اونچا چلا جاتا ہے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت نے ان کو، اہل بدر کو جھانک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں گے کریں، میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ اہل بدر ہیں، یہ ان بدر والوں میں سے ہیں صحابی حضرت ابو مسعود انصاری، اور عموماً کہتے ہیں ابو مسعود انصاری بدری،
یعنی ان کے نام کے ساتھ ہی بدری کا لفظ معروف ہے، تاکہ الگ ہو جائے کہ ابن مسعود اور ہیں اور یہ ابو مسعود اور ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن سعد، ایک حدیث بڑی مشہور ہے نعمان بن بشیر کی، نعمان بن بشیر جنہوں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا، اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ خاتون کی بات دو طرح سے بڑی زبردست تھی، ایک یہ کہ آپ گواہ ہو گئے تو بہت ہی زبردست کام ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ ہم نے اس کو غلام دیا، اور اس میں ایک چیز یہ بھی پوشیدہ تھی کہ اگر یہ مسئلہ صحیح نہ ہوا، ہمارا ایک بیٹے کو غلام دینا باقی کسی کو ہم نے دیا نہیں، اگر صحیح نہ ہوا تو آپ گواہی نہیں دیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو مسئلہ تھا غلام کا، یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ نے فوری طور پر پوچھا انحلت کل ولدک، کیا اپنے ہر بیٹے کو ایسے ایک ایک غلام دیا ہے؟ ظاہر انہوں نے نہیں دیا تھا۔ کہا لا یا رسول اللہ، نہیں میں نے نہیں دیا، اسی ایک کو دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں، کئی روایات الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ سارے بیٹوں کو دو، انصاف کرو، سارے بیٹے تمہاری خدمت کریں گے، یعنی سارے جیسا تمہارا سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوگا وہ بھی سارے ادب احترام خدمت کریں گے۔ اور دوسرا کہا کہ عدل سے کام لو، سب میں عدل رکھو، بچوں میں یہ کمی بیشی نہ کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، یعنی یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو نوازتے چلے جاؤ اور دوسروں کو محروم رکھو، اور میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے وہ غلام واپس لے لیا اور بچے کو کہا، بیٹے کو کہا کہ بھائی ہم کیونکہ سب کو دے نہیں سکتے اور تمہیں ہم نہیں دیں گے۔ تو یہ حضرت بشیر بن سعد وہ ہیں جو نعمان کے والد ہیں، نعمان بن بشیر، بشیر ابو نعمان۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ امرنا اللہ ان نصلی علیک، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہے نا، سورۃ الاحزاب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں۔ فکیف نصلی علیک، ہم کیسے درود پڑھیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، درود پڑھو، سلام پڑھو، تو ہم درود کیسے پڑھیں؟ انہوں نے سلام کا نہیں پوچھا، انہوں نے درود کا پوچھا۔ سلام کا انہیں معلوم ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تحیات میں آ چکا ہے، اور باقاعدہ دیگر روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ فسکت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں، تھوڑا سا سکوت آیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولو، یہ کہا کرو۔ اب قولو کا صیغہ جمع کا ہے، یہ صرف حضرت نعمان بن بشیر والی بات نہیں رہی، یا بشیر بن سعد والی بات نہیں رہی، نہ ابو مسعود انصاری والی بات رہی، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہو گیا۔ قولو، سب یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ایک تو یہ ہے صیغہ درود شریف کا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے ہمیں، جو ہمارے یہاں ہے وہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ یہاں نہیں، اور آگے ہے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ بھی یہاں نہیں ہے، اور وفی العالمین علی ابراہیم فی العالمین یہ الفاظ ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہی ایک صیغہ ثابت نہیں ہے۔ درود شریف کے تقریباً 9 صیغے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صحیح سند سے، جیسے ایک یہ ہے، اب دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک ہمارا جو یاد کیا ہوا مشہور ہے۔ 9 صیغے ثابت ہیں، اور ان 9 میں سے نہ درود لکھی ہے، نہ درود تاج ہے، نہ درود ہزاری ہے، وہ سارے جعلی ہیں۔
جو ہمارے یہاں بڑے فضائل بیان کر کے اور بڑا بڑا چڑھا کے بیان کیے جاتے ہیں نا، درود لکھی، لکھ پتی ہو گیا، درود ہزاری، درود تاج، اور میرا خیال ابھی کچھ اور نام بھی ہیں، یہ سارے کے سارے درود جعلی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نام کا کوئی درود ثابت نہیں، اور جو درود ثابت ہیں وہ میں نے ذکر کیا 9 صیغے ہیں، اور وہ 9 کے 9 صیغے کتب حدیث میں موجود ہیں، صحیح سند سے ثابت ہیں۔ میری ایک کتاب ہے درود شریف کے نام کی، الحمدللہ ایک عرصہ ہوا وہ چھپ چکی ہے پاکستان میں، اس میں نے وہ 9 صیغے ذکر کیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں۔ اور اس موضوع پر پہلے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی النبی خیر الانام، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح اسماعیل القاضی یہ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ صیغے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ صیغے جو ہیں مختلف کتابوں میں ہیں، جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ وہ صحیح احادیث اور صحیح واقعات اور صحیح مسائل ذکر کریں، وہ ذکر کرتے ہیں، اور جن کو یہ شوق ہے کہ وہ باتیں ذکر کرو کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، درود لکھی، وہ کل کو کوئی کروڑی بھی بنائیں گے اور شاید کوئی ملینی بھی بنائیں گے۔ یہ ساری جال سازیاں ہیں، ان سے بچیں، جو ثابت ہے الحمدللہ اسی میں خیر اور برکت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی شاید تشہد میں بیٹھے تو وہ جو اتحیات ہو گیا، درود شریف ہو گیا، اب ہیں آگے دعا کا حصہ۔ جب اتحیات بیٹھے فلیستعذ باللہ من 4، تو ان 4 چیزوں سے وہ ضرور اللہ کی پناہ مانگے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یقول، وہ یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، ومن فتنۃ المحیا والممات، موت و حیات کے فتنے سے، یعنی مرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سے کوئی خیر کا کلمہ کہلا دے، کلمہ توحید کہلا دے، لا الہ الا اللہ کہلا دے، کہیں اس فتنہ موت و حیات میں ہم گڑبڑ نہ کر بیٹھیں۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان بہت آخری لمحوں میں ہوتا ہے اور اس سے گڑبڑ ہو جاتی، زندگی میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے رکھتا ہوا، آخر دم میں آ کے تکلیف کا عالم ہے، اور اس تکلیف کے عالم میں اس سے کلمہ طیبہ کی بجائے کچھ اور نکل گیا۔ اور کچھ لوگ جو عادی ہی برے کاموں کے ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ برا ہی کہے گا، اس سے تو کیا نکلے گا، ساری عمر شراب پیتا رہا۔ ایک شرابی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ اتنا رسیہ، اتنا عادی تھا شراب کا کہ اسے کوئی دوسری بات ہی نہیں آتی تھی۔ تو مرتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ لاؤ شراب کا جام لاؤ، میری قبر کے پاس شراب نکالنے والا بیل جو ہے، انگور کی بیل، میری قبر کے پاس، وہ مرتے ہوئے اول پھول بکتا ہوا مر گیا۔ تو یہ ہے جو عادی ہے برے کاموں کا۔ ایک آدمی برے کاموں کا عادی نہیں، لیکن کبھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس سے مرتے ہوئے کلمہ نہیں نکلا، کچھ اور نکل گیا، کچھ ایسا کلمہ نکل گیا۔ بلکہ ایک واقعہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ کہا گیا اسے کہ کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا نہیں پڑھتا، اور ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ کلمے کا انکار ہوگا یا نہیں؟ اس لیے بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرنے والے کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، وہ کراہ رہا ہے، چیخ رہا ہے، تکلیف میں ہے، اسے یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہیں پڑھتا جیسے یہ ہوا، بلکہ اس کے پاس اچھے انداز سے تم کلمہ پڑھو، تم کلمے کو بار بار اچھے انداز سے اچھی آواز میں دہراؤ، اس کے دماغ میں آئے، وہ بھی شاد شروع ہو جائے۔ آپ جب 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اچھے طریقے سے 2-3 پڑھ رہے ہوں گے تو آدمی کا ان کے پیچھے زبان چل نکلتی ہے کہ چلو میں بھی تھوڑا تھوڑا، یہ ہے تلقین۔ اور اگر تھوڑا ہوش میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہے، اسے آپ کہیں کہ ابا چاچا تایا
کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کلمہ پڑھو، تو وہ چاچا تایا جو ہیں، ابا ہیں، اماں ہیں، کوئی بھی ہے، وہ کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ ابھی تھوڑے ہوش و حواس میں ہیں۔ جب تکلیف میں زیادہ میں ہو تو پھر تم پڑھو، اس کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ اگر کبھی ایسا موقع کسی کے سامنے آئے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی کلمہ چاچا پڑھ، کلمہ پڑھ، چاچا کہتا نہیں پڑھتا۔ یہ ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، میں موت و حیات کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، میں مسیح دجال کے فتنے سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ دجال کا فتنہ ہر کسی کی عمر میں تو آئے گا نہیں، لیکن کسی کو معلوم تو نہیں ہے نا، کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی عمر میں دجال رونما ہو جائے گا اور آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال کا ہے، کوئی فتنہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے اللہ نے اتنی قدرت دے رکھی ہوگی کہ وہ مرے ہوں کو زندہ کر لے گا، کہے گا کہ ہاں تمہیں اپنا ابا دیکھنا ہے، میں تمہارا ابا دکھاتا ہوں۔ جو چیز یہاں نہر چلنا شروع ہو جائے نہر چلا دے گا، یہ وہ ہو جائے وہ کر دے گا۔ اتنے بڑے بڑے کام کر کے دکھانے پہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب ایک آدمی کہے کہ ہاں ایمان کا کمزور ہوگا تو کہے گا بھئی یہ تو واقعی رب ہوگا، یہ نہریں چلا دیتا ہے، مردے جگا دیتا ہے، یہ کر دے۔ اگر توحید کا قائل ہے، توحید پہ چلنے والا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ تو شیطان ہے، تو دجال ہے، اور وہ اس کو پہچانیں گا، اس پہ لعن ملامت کرے گا اور پیچھا دے گا۔ اس فتنے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو۔ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، یہ آخری تشہد میں جب آدمی باقی چیزوں سے فارغ ہو جائے اس وقت یہ کہنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور یہ آخری کلمات جو ہے نا کہ تشہد سے فارغ اور کہنا ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اہل علم نے کہا، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا نماز کے بعد واجب ہے، اور دیگر لوگوں نے کہا کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ہر وقت رب اجعلنی اور ہر وقت ربنا آتنا، ہر وقت اللہم انک عفو، کبھی وہ اور کبھی یہ، ان 4 چیزوں کے جو کہ بہت ہی آپ نے دیکھ لیا بہت ہی سخت چیزیں ہیں چاروں کی چاروں، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور واجب سمجھ کر نہ صحیح، مستحب سمجھ کر صحیح، کبھی یہ دعا مانگ لی، کبھی وہ مانگ لی، کبھی وہ مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول کے مطابق نہ صرف نمازیں ادا کرنے کی بلکہ پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نوازے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جو تیار میں لوگ پھر آواز بلند بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگ، اگر تھوڑا سا معمولی پڑھتے ہیں جس سے دائیں بائیں والے خاص طور پر نماز میں یا نہ ہو، جماعت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے دائیں بھی بیٹھا پڑھ رہا ہے بائیں بھی، تو وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اکیلا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اکیلے میں نہیں جائے، یہ آدمی اکیلا تھا۔ تو اگر نماز میں بھی کرتا تو یہ عمل درست نہیں ہے تو اس کو بتائیں، ہم بتانا چاہیے، آرام سے اس کو بتائیں کہ یہ عمل آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے میں پریشان ہوا۔ اگر زور سے نماز کے پیچھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے بلند آواز سے سورت پڑھ دی، وہ جو سورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ بہترین یہاں حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو کہتے ہیں نا جی بس امام جو ہے وہی جانتا ہے کیا کچھ کرنا ہے، نہ اس کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے، نہ یہ نہ وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ فجر کی جماعت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت پڑھی، وہ سورت پیچھے صحابی کسی کو آتی تھی، اس صحابی نے بھی بلند آواز سے وہ سورت پڑھ دی۔ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تھوڑی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے۔ آج آپ کسی کو کہیں کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر سورہ یاسین شروع کر دے اور اس کے پیچھے ایک آدمی کو کھڑا کر دیں، وہ بھی شروع کر دے، آگے والا آدھے میں جا کے ہی رک جائے گا کہ جی کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہی کہا کون تھا جو پڑھ رہا تھا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا اقول ما لی انازع، میں بھی کہوں کہ مجھے کون میرے ساتھ منازع، مالی انازع، منازعت تنازع، یعنی کون میرے ساتھ یہ جھگڑا کر رہا، تنازع کر رہا، تنازع جھگڑا مشہور ہے نا، مالی انازع، کون میرے لیے جھگڑا بنا رہا ہے، یعنی کون میری تلاوت میں رکاوٹ پیدا کر، تو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں کہ بھائی تم اکیلے ہو تو جو چاہے کرو، جماعت میں تمہیں اپنے آپ تک رکھنا چاہیے، دوسرے کو آواز نہیں جانی چاہیے، صحیح عمل یہی ہے۔ آخری تشہد میں یہ دعا 4 چیزوں پناہ مانگنے کی جو دعا ہے، اگر وقت ملا تو اور دعا بھی ملا کے پڑھیں، اگر وقت ملے تو اور بھی دعائیں پڑھیں، اور نہیں تو یہ 4 پڑھیں، 4 سے تعوذ کریں، اور اگر بے فرض آپ نے امام کے پیچھے یہ دعا پڑھنا شروع کی اور یہ مکمل ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا کہ اکیلی کافی ہے، اور گنجائش ہے اور پڑھتے جائیے، اور گنجائش ہے اور پڑھتے جائیے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ 4 ایک بار دوبارہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، 4 چیزیں ہیں دعائیں۔ حسن مسلم میں ہے، حسن مسلم میں ہے، یہ حسن المسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق دے۔